بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال عليه الصلاة والسلام يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار قبول فرمائے، ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہماری باتیں جو کہی جا رہی ہیں اور جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے یہ جو تیسری سیریز شروع کی ہے، تیسرا سلسلہ جس کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے 3 نشستیں 3 مجلسیں اختتام پذیر ہو چکی ہیں۔ آج ہم ایک تیسرے فتنے کو لے کر گفتگو کرنے والے ہیں، اور یہ فتنہ ہے فتنے خوارج۔ فتنے خوارج اگر آپ اسے اچھے ڈھنگ سے سمجھنا چاہتے ہیں، دماغ میں ان کی خطرناکی اور ان کی شدت اور یہ کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عربستان ہے، وہاں پر اس عقیدہ رکھنے والوں کی تھوڑی دیر کے لیے حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی گاڑی میں ہتھیار لے کر سڑکوں میں گھومتے ہیں، اور کسی بھی ایک رینڈم آدمی کو پکڑا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وضو کے کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا نوافل ہیں، پوچھا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی جواب نہیں دے پائے تو اسے سیدھے سیدھے گولی مار دیا جاتا ہے، سیدھے سیدھے اسے گولی مار دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی ان کی حکومت قائم ہوئی، جہاں بہت ساری مارکیٹس بنائی گئی، وہاں پر ایک مارکیٹ بنائی گئی غلاموں اور لونڈیوں کی، جہاں پر لونڈیوں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں طاقت ملی، انہوں نے جس کسی پر بھی شک ہو، جس کسی کا چہرہ انہیں پسند نہ آئے، جس کسی کا حلیہ اسلامی نہ ہو، انہوں نے سیدھے سیدھے گولی ماری، سیدھے سیدھے قتل کیا۔ تو اس سے آپ کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے نادان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی نادانی نے انہیں کتنا خطرناک بنا دیا، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو فتنہ ہے، جسے آپ کہیے ایکسٹریمزم، انتہا پرستی، اسلام کے معاملے میں حد سے زیادہ ایکسٹریم سوچنا، اور دین کو اور دین کے قوانین کو، دین کے احکامات کو سیدھے سیدھے اپنے ہاتھ میں لے لینا، اور اپنی مرضی سے جو چاہے، جیسے چاہے، جو بن پڑے وہ کرنا، یہ ان لوگوں کی صفات تھی۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ ہمارے اس زمانے میں بھی ہیں اور رہے ہیں، اور ان کا آغاز بہت ہی پہلے ہو چکا تھا، اور تاریخ اسلامی میں
ان لوگوں نے جتنے فتنے برپا کیے، ان لوگوں نے جتنا خون بہایا، اتنا نہ یہودیوں نے کیا نہ عیسائیوں نے کیا۔ یہ دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، اسلام سے لگاؤ کا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو قتل کیا تو وہ تھے مسلمان۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، دعویٰ دین کا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہل دین کا خون بہانا انہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ تو تاریخ میں ہر زمانے میں ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی ہے، اور جو ان کی خون آشام تاریخ ہے، عزیز ساتھیوں، اس کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ سوچ رکھنے والے، یہ خوارجی سوچ رکھنے والے، ایکسٹریمزم، انتہا پرستی کی سوچ رکھنے والے ہمارے معاشرے میں بھی رہتے ہیں، اور ان کی بعض صفات ہیں، ان کے ذریعے سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو جو نقصان آیا اور اسلام کو جو نقصان پہنچا، ویسے میں نے جیسے بتایا، نہ یہودیوں سے نہ عیسائیوں سے۔ اسلام کا انہوں نے اتنا خطرناک بدترین ریپرزنٹیشن کیا، ایسی بدترین نمائندگی کی کہ لوگوں نے ان کے اس اسلام کو دیکھ کر کہا کہ بھائی اگر اسلام یہ ہے تو ہم اس کے خلاف ہونے چاہیے، ہم ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، بنسبت یہ کہ یہ کرنے کی بجائے کہ اسلام کے بارے میں سوچے، ان لوگوں نے ایسا ریپرزنٹیشن کیا، لوگوں نے اسلام سے نفرت کا اظہار کیا۔ تو ان کی تاریخ بڑی خون آشام ہے جی ساتھیوں۔ تو میں آپ کو تاریخ کے بعض مراحل آپ کے ساتھ چلوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کیسے تاریخ میں بڑے برپا ہوئے، اور آخر کار آج کے ہمارے معاشرے میں ان کی کیسی شکلیں ہیں، یہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ چلیے پہلے ان کا آغاز دیکھتے ہیں۔ یہ شروع ہوئے علی بن ابی طالب کے زمانے سے پہلے، اگر ٹھیک کہا جائے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اور ہم جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ، یہ دو ایسے زمانے تھے جہاں پر کوئی فتنے ہوا نہیں کرتے تھے۔ جو کچھ بھی فتنے سر اٹھانے کی کوشش کیے، انہیں زبردست انداز سے کچل دیا گیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا امکان تھا ہی نہیں، جس کسی نے اس کی کوشش کی اس کے جڑوں کو اکھاڑ دیا گیا۔ اور جب زمانہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا آیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب جیسے وہ شر کو کھاڑ پھینکنے کا، وہ اس پہچاننے کا اور اس کے ساتھ اس سختی سے ڈیل کرنے کا مادہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ وہ بڑے نرم آدمی تھے اور انہوں نے بڑی اچھی حکومت کی، بہترین انداز سے خلافت کی، لیکن فتنے ان کے زمانے میں اتنے سر چڑھ گئے تھے کہ وہ روک نہیں پائے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو ان فتنوں کے نتیجے میں، ان فتنوں کے نرغے میں پڑھ کے عثمان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ شہید کر دیے گئے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ساری باتوں کا آغاز ہوتا ہے ایک فرد کے اسلام لانے سے۔ ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا یمن سے، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا یہودی۔ اب جیسے اس نے اسلام قبول کیا تو یہ سارے عالم اسلامی میں گھومنا شروع کرتا ہے۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ بڑی شیرین زبان بولتا تھا اور جس کسی سے گفتگو کرتا اسے لبھا لیتا، لوگ اس کی بات کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اب یہ ایسا آدمی تھا، جہاں وہ شیرین زبان تھا اتنا ہی اس کی باتوں میں کڑواہٹ تھی۔ وہ غلط سلط باتوں کو عام کرنا بہت زیادہ پسند کرتا تھا، یہاں تک کہ بعض مورخین نے کہہ دیا کہ یہ ہو نہ ہو کسی باطل طاقت نے مسلمانوں کے ملکوں میں اسے فکس کیا، چسپاں کیا، تاکہ یہ فتنے برپا کرے۔ جیسے کہ اس سے پہلے یہودیوں نے عیسائیت کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ایک پال نامی شخص کو عیسائیت کو برباد کرنے کے لیے، عیسائیت کے عقائد کو ڈھانے کے لیے، بالکل شرکیات اور غلط معبودات کے عقائد کو ڈالنے کے لیے جیسے پول کو بھیجا گیا تھا، ویسے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس آدمی کا آغاز شروع کیا گیا۔ یہ جو عبداللہ بن سبا تھا، جیسے آپ نے سنا، یہ مسلمان ہونے کے بعد سارے عالم اسلامی میں گھومتا تھا۔ یہ چند باتیں اس پر بہت ہی زیادہ زور دیتا تھا، لوگوں کو جوڑتا، ان کے درمیان تقریر کرتا اور لوگوں کو
چند باتوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا۔ سب سے پہلی بات اس کی یہ ہوتی تھی کہ عثمان بن عفان کی خلافت میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں، یہ بہت زیادہ نرم ہے اور ان کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں، ان کی خلافت وہ خلافت نہیں رہی جو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اس نقطے کو بہت ہی زور دیتا تھا۔ اور نمبر 2، وہ یہ کہتا تھا کہ عثمان بن عفان خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے اور وہ صرف اپنے خاندان والوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ کہہ کے وہ عثمان بن عفان کو بہت ہی گندے انداز سے، بہت ہی بدترین انداز سے انہیں ٹارگٹ کیا کرتا تھا۔ اور یہ وہ فرد تھا عثمان بن عفان کی خلافت سے نفرت اور علی بن ابی طالب سے غلو کی تعلیم دیتا تھا۔ علی بن ابی طالب کو اتنا بڑھ چڑھا کے پیش کرتا اور ان کے کارناموں کو گنواتا اور کہتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، یہ زیادہ خلافت کے مستحق ہیں، ان سے خلافت چھین لی گئی، لوگوں نے زبردستی ان سے خلافت چھین لی جبکہ یہی خلیفہ بننے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو علی بن ابی طالب کے آس پاس لوگوں کو جمع کرنے اور ان کے حق میں غلو کرنے کی بھرپور کوشش کرتا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس نے بعض مجلسوں میں یہ بھی کہا کہ علی بن ابی طالب ہو نہ ہو یہ خدا کی ایک شکل ہے جو زمین میں ہے نا، اور انہی کو آگے کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہ علی بن ابی طالب کی عبادت نعوذ باللہ ایسے افکار کو بھی اس نے پروموٹ کیا۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جسے لے کر وہ عالم اسلامی میں جایا کرتا تھا۔ شروع میں حکومت کی نظر میں یہ آیا نہیں اور یہ اپنے انداز سے کام کر رہا تھا، لیکن جب اس پر نظر پڑی اس وقت تو اس نے اپنا پورا کام کر لیا تھا۔ تو اس نے اپنے لوگ جمع کیے یمن کے اندر، مصر کے اندر، عراق کے اندر، اور مصر میں اس کی بہت بڑی تائید پائی جاتی تھی۔ اب اس کے فتنوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ عثمان بن عفان کے خلاف بھڑک گئے اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ انہیں ہٹایا جائے اور ان کی جگہ علی بن ابی طالب کو بٹھایا جائے، اور یہ ہنگامہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیزی سے بڑھ گیا، اس میں آگ لگ گئی، یہاں تک کہ بعض لوگ مصر سے نکل کے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں عثمان بن عفان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کی بڑی تعداد تھی، کہا جاتا ہے کہ 150 سے زیادہ تھے، اور ان سے وہ لوگ مل بیٹھے اور ان سے کہا کہ آپ کی خلافت میں فلاں 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 غلطیاں ہیں۔ تو عثمان بن عفان اپنے چند صحابہ کو لے کر ان سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں، یہاں آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، یہ ساری چیزیں ایسی نہیں، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو عثمان بن عفان کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو کنونس کر دیتے ہیں اور وہ لوگ واپس نکل جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ واپس نکل گئے، راستے میں ان پر حملہ ہوتا ہے، اور جب جو لوگ ان پر حملہ کر رہے تھے انہیں یہ لوگ پکڑتے ہیں تو ان کے پاس ایک خط ملتا ہے انہیں، جس میں لکھا گیا تھا مصر کے والی کو کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے ان سبوں کو قتل کر دیا جائے، اور اس خط میں عثمان بن عفان کا سیل تھا اور ان کا دستخط تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے خط دیکھا تو بڑھ گئے، کہا کہ ابھی تو ان سے مل کے آئے، اور انہوں نے ہمیں کنونس کیا، ہمارے پورے سوالات کے انہوں نے جوابات دیے، لیکن یہ کیسی بات ہے، پیچھے سے ہمیں قتل کرنے کا حکم، یہ کہہ کے وہ بھڑکے اور مدینے میں داخل ہوئے، اور مدینے میں انہوں نے فتنہ برپا کرنا شروع کیا۔ اور عزیز ساتھیوں، لٹرلی مدینہ جل رہا تھا، اور عثمان بن عفان کی خلافت 12 سال کی تھی۔ شروع کے 6 سال بڑے امن کے تھے، اور بعد کے جو 6 سال تھے فتنوں سے پر تھے، اور یہ لوگ جب واپس آئے انہوں نے مدینے کو جلایا، اور ان کا دیکھا دیکھی دوسرے بھی داخل ہو گئے اور انہوں نے مدینے کو جلایا، اور مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اور اسی ہنگامے میں بعض لوگ عثمان بن عفان کے گھر میں داخل ہوئے، حالانکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے علی بن ابی طالب، حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ سب تعینات تھے، دروازوں کے پاس کھڑائے گئے تھے، لیکن عثمان بن عفان نے ان سے کہہ دیا کہ آپ لوگ جاؤ، میرے لیے کچھ فتنہ ہو یہ پسند نہیں کرتا۔ یہ بڑے پارسا آدمی، بڑے نرم دل آدمی تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے خون خرابہ ہو، ان کی وجہ سے مدینے کا امن ختم ہو، ان کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ بالکل یہ چاہتے نہیں تھے۔ اس لیے جو بھی ان کے لیے حراست کے لیے آئے، پارا دینے کے لیے آئے، انہیں انہوں نے نکال دیا، اور اسی ہنگامے میں بعض ظالم جو تھے ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور عثمان بن عفان قرآن پڑھ رہے تھے، اسی عالم میں انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے انگلیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور ان کے گردن کو انہیں شہید کر دیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ فتنہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ خلیفے کو قتل کر دیا گیا۔ تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں پورے عالم اسلامی میں جو سب سے بڑی شخصیت، جو سب سے بڑا سربراہ جو ہوتا ہے جسے خلیفہ کہتے ہیں، اسے ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو پورا عالم اسلامی بھڑکنے لگا، خاص طور پر مدینہ فتنوں کے زد میں آ کے جل رہا تھا۔
اسی لیے بعد میں جب علی بن ابی طالب خلیفہ بنے فوراً ان کے قتل کے بعد، تو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹرز یعنی دارالخلافہ انہوں نے کوفہ منتقل کر دیا، انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ مدینہ میں ہوتا کیا تھا، بہت ہی خطرناک فتنے پرست پھیل گئے تھے اور مدینہ فتنوں سے جل رہا تھا، تو انہوں نے نہیں سمجھا کہ اس فتنے میں وہ اپنی خلافت کر پائیں گے، تو اس لیے وہ کوفہ چلے گئے اور کوفے میں انہوں نے اپنا پایہ تخت بنایا، دارالخلافہ بنایا۔ اب علی بن ابی طالب چلے گئے کوفہ، اب یہ لوگ فتنہ پرست جو تھے وہ جمع ہو گئے، ان میں سے بعض لیڈر نکلے، انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ اب یہ جو لوگ جمع ہو گئے، ان میں سے بعض لوگ گئے علی بن ابی طالب کے لشکر میں داخل ہو گئے، اور بعض گئے سارے عالم اسلامی میں پھیل گئے، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ جو عبداللہ بن جو سبا تھا اس وقت وہ زندہ بھی تھا، تو انہوں کی کوشش یہ تھی کہ بھڑکایا جائے، آپس میں لڑایا جائے اور آپس میں سول وار ادھر قائم کر دی جائے، تاکہ مسلمان آپس ہی میں لڑتے رہیں اور نئے علاقوں کو اسلام پہنچانے کے تعلق سے خاموش ہو جائیں، کیونکہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ یاد رکھیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام سمندروں میں تیر کے، سمندروں میں سفر کر کے دور دراز علاقوں میں داخل ہو گیا تھا، تو بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جو لوگوں نے سازشیں کی ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان آپس میں جھگڑ جائیں اور آپس میں مصروف رہیں، اور اسلام کی یہ جو رقبہ جو پھیل رہا ہے اس رقبے کو روک دیا جائے، تو یہ شاید ان کی کوشش تھی۔ تو بہرحال علی بن ابی طالب چلے گئے تھے کوفہ، اور وہاں پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی تھی۔ اب جب وہ خلافت قائم کر گئے تو علی بن ابی طالب نے فوراً 2-3 اقدامات اٹھائے، جن کی وجہ سے وہاں پر صحابہ کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ ایک لڑائی شروع ہوئی جس کا نام تھا معرکہ جمل، جو علی بن ابی طالب اور زبیر اور طلحہ ان کے درمیان ایک ہو گیا۔ ان لڑائیوں کے بیچ میں بھی یہی فتنہ پرستوں کا ہاتھ تھا، وہ ادھر جاتے بھڑکاتے، ادھر جاتے بھڑکاتے، آپس میں لڑانے کی بھرپور کوشش کرتے، اور اس کے بعد انہوں نے لڑایا معاویہ اور علی بن ابی طالب کو، ان کے دونوں کے درمیان ایک لڑائی ہوئی جس کا نام تھا معرکہ صفین، تو بہت ہی زبردست انداز سے لڑی گئی، اور اس لڑائی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، الٹا ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، ایک فتنے پسند لوگ کھڑے ہو گئے جن کا نام تھا خوارج۔ یہ علی بن ابی طالب کے لشکر میں تھے، علی بن ابی طالب کے لشکر میں تھے، لیکن علی بن ابی طالب کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب سے کہا کہ تمہارے لشکر میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا خون کیا، تم چلو انہیں پکڑو، پہلے انہیں سزا دو تو بات دوسری بات ہوگی، تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں کسے پکڑوں، میرے لشکر میں تو لوگ جو ہے نا گھسے ہوئے ہیں، جب بھی میں پوچھتا ہوں تو 10,000 کی تعداد کھڑی ہوتی ہے، سب کہتے ہیں کہ ہم نے عثمان کا قتل کیا، تو کتنے لوگوں سے سزا لیا جائے۔ تو علی بن ابی طالب بھی کنفیوز تھے، ان لوگوں کو لے کر بڑا ہی فتنے کا زمانہ تھا، تو اسی فتنے میں کئی ایک لڑائیاں ہو گئی، اور جب معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہوئی جس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، اس لڑائی میں خوارج کا اصل شکل باہر آیا۔ وہ یہ ہوا کہ جب لڑائی ختم ہو رہی تھی تو علی بن ابی طالب اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بعض لوگ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، لڑائی خرابی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو علی بن ابی طالب نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے طرف سے ایک نمائندہ جائے گا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک نمائندہ جائے گا، دونوں بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم مان لیں گے۔ تو جب علی بن ابی طالب نے ایک نمائندہ بھیجنے کے لیے مان لیا تو ان کے لشکر میں یہ جو فتنہ پرست تھے، جس کا سردار جس کا نام تھا عبداللہ بن وہب الراسبی اور دوسرے بڑے بڑے جو تھے، انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ نہیں، آپ کیسے ایک انسان کے فیصلے کو مانتے ہیں جبکہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیے کیسی ادکچ فہم، ادھورا فہم، ادھوری سمجھ، کہتے ہیں کہ آپ ایک انسان کے فیصلے کو کیسے مان لیں گے جبکہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اللہ کی کتاب کے فیصلے کو مانیں گے۔ بھائی صاحب یہ جو آدمی جا رہے ہیں وہ بھی تو صحابی ہیں، ان کے پاس بھی قرآن کا علم ہے، وہ بھی دین جانتے ہیں اور دین کی روشنی میں فیصلے ہوں گے، لیکن انہیں تو فتنہ کرنا تھا، تو انہوں نے ایکوارڈ بالکل جیسے کہتے ہیں نا آؤندہ ہے نا اپنا قول رکھا، اپنی سوچ رکھی، کہا کہ نہیں ہم اللہ کی کتاب ہی کو مانیں گے۔ یہ کہہ کے انہوں نے نہ کہ صرف یہاں پر اکتفا کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ جو خوارج ہیں ان کے زبان میں تکفیر پانی کے برابر ہوتا ہے، جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے، پتہ نہیں کب کس کو کیا کہیں گے، فوراً کافر کہہ دیں گے۔ تکفیر ان کے لیے آسان ہوگا، چھوٹا مسئلہ اختلاف ہوا،
سامنے والا نہیں سمجھا، سیدھے سیدھے منہ پہ کہیں گے تم کافر ہو گئے ہو۔ تو یہ تکفیر کا بازار گرم کرنا ان کے زمانے سے شروع ہوا، اور یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے یہ عقیدہ کا آغاز کیا، کہا کہ جو مرتکب الکبیرہ ہوتا ہے، جو بڑا گناہ کرتا ہے، وہ ہماری نظر میں کافر ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ مومن جب اسے غلطی سرزد ہوتی ہے، گناہ بھی سرزد ہوتا ہے، تو اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ انسان اس وقت کافر ہوتا ہے جب وہ کفر کرے، ہے نا۔ کفر کیا ہے؟ علی الاعلان شرک کرے، نعوذ باللہ، علی الاعلان اسلام کے مسلمات کا انکار کرے، دین سے مذاق کرے۔ تو جو کفر ہے اس کی ہمارے پاس تو پوری تفصیل ہے۔ تو کوئی بھی بڑا گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کوئی بھی بڑا گناہ کرے گا ہم اسے کافر مانیں گے۔ تو اپنے انداز سے انہوں نے ساری چیزوں کو شروع کیا۔ تو اس کے بعد علی بن ابی طالب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ سمجھے نہیں۔ علی بن ابی طالب کے لشکر سے 8000 کی تعداد الگ چلی گئی، اور سبوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب اور ان کے ماننے والے پورے کافر ہو گئے۔ تو علی بن ابی طالب نے 1000 سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مانے نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ جو سوچ ہے، جہاں نادانی، بچکنا اور نوجوانی حرکتوں کے ساتھ اگر ان کے ہاتھ میں ہتھیار مل جائے، تو انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ یہ جو نادان لوگ تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، تو انہوں نے سیدھے سیدھے علی بن ابی طالب کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہاں پر ہم یہ لڑائی کے واقعات تھوڑے آگے چل کے دیکھیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو خوارج ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس تعلق سے بھی سوچ لیجئے گا، جان لیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان کی ہے۔ لگ بھگ ان کے 8 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بیان کیا ہے۔ لگ بھگ 20 سے زیادہ احادیث انہی خوارج صفات لوگوں کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی بات شروع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی لڑائی کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار جو لوگ نجد سے آئے تھے، جو حضرات نجد سے آئے ہوئے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دیا۔ قریش اور مہاجرین انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دیا۔ جب ان لوگوں کو بہت زیادہ دیا گیا تو بعض ایسے لوگ آئے جنہوں نے اعتراض کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان نجد کے بڑے لوگوں کو سب کچھ دے دیا مال غنیمت میں، وہاں سے ایک صاحب نکل آئے، وہ بھی نجد سے آئے ہوئے تھے، جس کا نام تھا ذوالخویصرہ التمیمی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے۔ صاحب کی داڑھی بڑی تھی اور آنکھیں اندر کو جائے ہوئے تھے، ماتھا باہر کو نکلا ہوا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کے کھڑے ہوئے اور کہا، یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ویلک ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں انصاف نہ کروں تو انصاف کون کرے گا؟ مجھے اللہ نے امین بنایا ہے، اللہ نے اپنی کتاب مجھ پہ نازل کی ہے، اس کی امانت داری اللہ نے میرے کھانوں پر رکھی ہے، اور اللہ نے مجھے امین بنایا، اور تم زمین والے مجھ سے کہتے ہو کہ میں انصاف کروں۔ یاد رکھنا، اگر میں انصاف نہیں کروں تو کون انصاف کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اس گستاخی اور اس بدتمیزی پر، اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب پر غصہ دکھائے تو وہ صاحب پلٹ کے چلنے لگے۔ وہاں پر کہا جاتا ہے عمر بن خطاب تھے، اور بعض روایتوں میں خالد بن ولید کا ذکر آتا ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس منافق کے سر کو مار دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور جب صاحب چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان من ضئض ھذا قوما، یہ صاحب کے نسل سے ایسے لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے، حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ اور تحقرون صلاتکم الی صلاتہم وصیامکم الی صیامہم، تم لوگ اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے، تم لوگ اپنے روزے کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ دین سے اتنی تیزی سے نکل جائیں گے جیسے ایک تیر کسی جانور کے چھاتی کو چیر کے نکل جاتا ہے۔ اس تیر کو دیکھا جاتا ہے،
نہ اس تیر میں اس جانور کے کوئی اثر ہے، نہ اس کے اوپر کے حصے میں، نہ اس کے بیچ کے حصے میں، نہ اس کے نیچے کے حصے میں، کہیں پر بھی وہ جانور کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ معنی یہ کہ اتنی تیزی سے یہ تیر اس جانور کو چاک کر کے نکل گیا تھا، ویسے یہ لوگ دین سے اتنی تیزی سے نکل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب کے بارے میں یہ بات بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ان کے صفات بیان کی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدثاء الاسنان صفہاء الاحلام، کہا کہ ایک ایسے لوگ آئیں گے آخری زمانے میں حدثاء الاسنان، بالکل نوجوان ہوں گے، بالکل نوجوان ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی جماعت میں دیکھا کہ صرف نوجوان انوالوڈ ہے، اس میں بزرگ لوگ نہیں ہیں، تو جان رکھیے گا یہاں پر کچھ نہ کچھ کیا ہے، بات یہاں چل نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ جو نوجوان ہیں یہ جوش میں فیصلہ لیں گے اور غلطی کر بیٹھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نوجوان ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی بزرگ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہا صفہاء الاحلام، یعنی صفہاء الاحلام سے مراد یہ کہ ان کے یہاں اتنا غصہ اور اتنی تیزی سے غصہ جائے گا کہ اس کے لیے کوئی بیس نہیں ہوگا، اچانک سے غصہ کر بیٹھیں گے جیسے نوجوانوں کی حرکت ہوتی ہے، اور اچانک بڑے بڑے فیصلے کر اٹھائیں گے، اور ہوں گے بالکل کم، مطلب غیر وزندار، باتیں بڑی وزندار کی کریں گے، باتیں بڑی بڑی کریں گے، ہے نا، بہت بڑی بڑی چیزوں کو فتح کرنے کی کریں گے، ہوں گے بالکل کچھ بھی ان کے پاس ہوگا نہیں، لیکن باتیں بہت بڑی ہوں گی، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں بعض ایسے افراد کو ہم نے دیکھا ہے نا، جن کے پاس ذرا بھی علم نہیں ہے، دین کو انہوں نے نہ پڑھا ہے، نہ دین کے تعلق سے ان کی وہ کچھ سمجھ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء سے کہیں گے کہ عالم نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی علم ہی نہیں ہے، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، یہی میرے پاس، یہی میں سب کو، یہ میں نے کئی لوگوں کو ایسے کہتے ہوئے سنا ہے، مجھے بڑا تعجب، میں نے پوچھا کہ بھائی اتنا کانفیڈنس تمہیں کہاں سے آ گیا؟ بڑے بڑے اہل علم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، لیکن اتنا کانفیڈنس آتا نہیں لوگوں پر حکم لگانے کے لیے، کسی کو کافر کہنے کے لیے، کسی کے خون کو حلال کہنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو اتنی جرت کہاں سے آ گئی ہے نا؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا کہ بڑے جرت آموز لوگ ہوں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے اور بڑے بڑے فیصلے، بڑے بڑے حکمیں سناتے جائیں گے، جبکہ انہیں اس تعلق سے کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ اور تیسری صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کے اندر غرور زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، جیسے کہا جاتا ہے نا، خالی گھڑا بجا بڑا، ہے نا، جس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے، باتیں بڑی ہوتی ہیں، اور جو کچھ بھی جانتے ہیں اس میں اتنا غرور ہوگا کہ کسی کو اپنے مد نظر مانیں گے نہیں، کسی کو خاطر میں لیں گے نہیں، وہ خطرناک غرور ہوگا۔ اور یہ جو بھی باتیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہے، یہ ساری باتیں سبحان اللہ علی بن ابی طالب کے زمانے میں جو خوارج تھے ان پر منطبق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں بھی بعض ایسے نوجوان جنہوں نے خطرناک اندھادھند غلطیاں کی اور اپنی منمانی کی اور خطرناک نقصان اٹھا بیٹھے، ان کے پاس بھی میں نے یہ غرور والی صفت دیکھی ہے۔ خطرناک غرور ہوگا، چار باتیں جانتے ہیں، اس میں عجیب و غریب اس پر غرور ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحقیرون صلاتکم الی صلاتہم وصیامکم الی صیامہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تمہاری عبادت کو کمزور عبادت سمجھو گے ان کی عبادت کے سامنے، تمہارے روزوں کو کمزور سمجھو گے ان کے روزوں کے سامنے۔ جب علی بن ابی طالب نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے، عبداللہ بن عباس جب واپس آئے تو انہوں نے جو رپورٹ سنائی اس میں یہ کہا کہ بھائی صاحب ان کی عبادتیں کچھ الگ ہی ہیں، روزے کچھ الگ ہی ہیں، ہے نا، تہجد گزار ہیں اور عبادت میں خوب محنت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صفاتیں دیکھیں آپ صاحب نے جو بتائی، ایسے افراد جو آج بھی ہیں ان کے پاس بھی یہ چیزوں کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بتائی لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، معنی یہ کہ قرآن کے الفاظ تک تو تعلق ہوگا، تلاوت تو بڑی اچھی ہوگی، لیکن قرآن فہمی ان کے اندر نہیں ہوگی، آیتوں کو سمجھنے کا مادہ نہیں ہوگا، ہے نا، کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں، کچھ سیکھا نہیں، صرف دودھ کا ابال ہے، دودھ کے اوپر کا کف ہے، کوئی گہرائی نہیں، تو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ تو قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اپنے انداز سے حکم چلائیں گے، ہے نا۔ یہ دیکھیے عزیز ساتھیوں، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں، یہ آیتیں ہیں جیسے آپ کہیے کہ کنٹینرز ہیں، احادیث ہیں کنٹینرز ہیں، آپ اس میں اپنی سوچ سٹ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بدعتوں کا آغاز ہوا، دعویٰ یہی تھا کہ ہم کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، بڑی بڑی بدعتوں کو انہوں نے شروع کر دیا، بڑی غلط باتوں کو انہوں نے لوگوں میں رواج کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی کتاب احادیث ہیں، بس اب چھوڑ دو، ہم جیسے سمجھنا چاہے سمجھیں گے، یہ جو فہم ہے اپنی لگائیں گے، اب کسی کی ہم سنیں گے نہیں۔
تو اس کے بعد ہوا کیا؟ قرآن کی آیتوں کو انہوں نے اپنے انداز سے توڑا موڑا، کہیں کا کہیں فکس کیا، کہیں کا کچھ کیا، اور ہر آیت میں اپنے معنی ٹھونس دیے۔ احادیث کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ حق بولتا ہو، اگر کوئی حدیث سے دلیل دیتا ہو ضروری نہیں کہ اس کے پاس حق ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی کنفرم کرنا ہوگا کہ کیا اس نے قرآن کی آیتوں کو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ تابعین کے انداز سے سمجھا؟ کیا ان آیتوں میں یہی سمجھ ہے جو صحابہ نے سمجھا؟ کیا ان احادیث میں یہی سمجھ ہے جو صحابہ نے سمجھا؟ اور صحابہ نے جو اپنے تابعین کو سکھایا، انہوں نے اپنے تابعین کو سکھایا۔ تو یہ جو قرون اولا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ تھا، اس وقت جو قرآن کے سمجھنے والے صحابہ میں تھے، کیا انہوں نے ان آیتوں کو یہی معنی دیا، ان آیتوں کو ایسے ہی سمجھا؟ یہ آپ کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کسی بھی آیت کو کوئی بھی کچھ بھی معنی ڈال سکتا ہے اور کہیں کا کہیں لے کے جا کے گھما کے جو ہے فکس کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کچھ بھی پڑھ لیا، کچھ بھی بول دیا آدمی، اور ٹرانسلیشن اگر ہے تو سونے پر اور سہاگا، مصیبت میں اور پریشانی، غریبی میں آٹا گیلا۔ پہلے سے کچھ سمجھ میں نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے ٹرانسلیشن سے سمجھنا شروع کر لیا۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے آتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ میری فائنڈنگس ہیں، فلاں فلاں ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ترجمہ لے کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ترجمہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم ترجمہ ہی تو پڑھتے ہیں، عربی نہیں جانتے، پورا جو کچھ بھی ہے ترجمے سے چل رہا ہے۔ آپ کو نہ جو ہے عربی میں قرآن کی آیتیں اس کا فہم نہیں ہے، تو آپ دین پر بات کرنے کے لیے آپ کو کس نے مجبور کیا؟ کیا مجبوری تھی آپ کی؟ تو یہ شیطان کے ورغل عزیز ساتھیوں جو اپنے چیلوں کو برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ تو بہرحال ان کے ہاں عزیز ساتھیوں، قرآن فہمی کی خطرناک کمزوری ان کے اندر ہوگی۔ اس کے بہت سارے نمونے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، میں بات آگے بڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد بات بڑی شیرین ہوگی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یحسنون القول ویسیئون الفعل، بات چیت بڑی میٹھی کریں گے لیکن حرکتیں بڑی بری کریں گے۔ بات چیت بڑی میٹھی ہوگی، حرکتیں بڑی بری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ جس کی بھی بات نرم ہو تو بہنا نہیں چاہیے، ہے نا، ان کے کرتوتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد 7ویں صفت ان کی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسے چاہے جب چاہے کافر کہیں گے۔ تکفیر، استباحت الدماء، خون کو حلال ٹھہرانا، لوگوں کو کافر کہنا ان کے لیے بڑا آسان ہوگا، بڑا آسان ہوگا۔ ایک لفظ سنا، ایک کسی کی تقریر سنی، کہا کہ بھائی فلاں فلاں مخالفت ہے، اس لیے آدمی سیدھے سیدھے کافر ہو گیا۔ تو تکفیر کا بازار یہ گرم کریں گے۔ اور آخری صفت ان کی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے الگ آئیڈینٹی کو باقی رکھیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، علی بن ابی طالب کے زمانے میں، ان کی آئیڈینٹی یہ تھی کہ یہ پورے گنجے ہوتے تھے، سر میں بال نہیں بڑھاتے تھے۔ جتنے بھی یہ خوارج تھے اپنے سر کے بالوں کو اٹھا دیتے تھے، بالکل گنجے ہوتے تھے، اور اسی انداز میں وہ لڑنے کے لیے بھی آتے تھے، سر میں بال نہیں ہوتے ان کے، ہے نا۔ یہ اپنے لیے خاص آئیڈینٹی انہوں نے بنا رکھی تھی۔ تو یہ چند صفات ہیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ احادیث میں، مختلف احادیث میں ان کی صفاتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو ان صفاتوں کو آپ جان لیں گے، اور آپ کے سامنے اگر کوئی آدمی آئے، نئی بات پیش کرے، اور ان صفاتوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیے، چوکنا ہو جائیے، کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسی بات، سبحان اللہ، میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو دیکھا ہے، بڑی ان کی پڑھائی ہے، لیکن بعض ایسے نوجوانوں کی باتیں سن کے پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے، انہیں وہ ماننے لگتے ہیں۔ اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، وہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کیا احادیث بیان کرتے ہیں، وہ کیا قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے پاس علم کی کمزوری ہے، جنہوں نے اہل علم کو نہیں دیکھا، جنہوں نے علم سے اپنے رشتے نہیں بڑھائے، ان سے ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ بڑی خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے بہت سارے لوگوں کو جیل جاتے ہوئے دیکھا، بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی ختم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے۔ تو یہ خوارج کی صفتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ عنقریب یہ جو لوگ ہیں یہ سر اٹھائیں گے اور فتنہ برپا کریں گے۔ خدا کی قسم، اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا تو انہیں جیسے عاد و سمود کو برباد کر دے گا، ویسے میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، ویسے میں انہیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ایک لشکر میں لوگ آئیں گے اور خوب فتنہ برپا کریں گے، اور اس کے بعد اس لشکر کے سردار کو مار کے گرا دیا جائے گا۔ وہ جو لشکر کا جو سردار ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری صفت بیان کی، کہا کہ اس کے ایک بازو میں گوشت کا ٹکڑا باہر آیا ہوا ہوگا، لٹک رہا ہوگا، اور وہ ان کے ساتھ لڑ رہا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ذو السدیہ، ہے نا، جس کے گوشت کا جو ہے ٹکڑا
باہر سے ایسے لٹکا ہوا ہوگا اور یہ اسی انداز سے فتنہ برپا کرے گا، لڑے گا، خون خرابہ کرے گا۔ تو سبحان اللہ، جب علی بن ابی طالب کے زمانے میں یہ 8,000 کی تعداد ان کے لشکر سے الگ ہو گئی اور یہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، علی بن ابی طالب کو انہوں نے کافر کہا اور ان کے ساتھ جو بھی صحابہ ہیں انہیں کافر کہا کہ لڑائی کے میدان میں فیصلہ ہوگا، چلو ہم لڑتے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب کو ان پر ترس آیا، نوجوان ہیں، کم سن لوگ ہیں، کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں، اپنے انداز سے آیتوں کو سمجھ رہے ہیں، اپنے انداز سے جو ہے قرآن کی آیتوں کو قرآن فہم کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جی ساتھیوں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، علی بن ابی طالب، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ ان کے زمانے میں دیکھیے کیسے ٹھٹا مذاق، تو آج کل کا کیا ہوا دیکھ لیجیے آپ۔ انہوں نے صحابہ کو خاطر میں نہیں لیا ہے نا، انہوں نے کافر کہہ دیا، تو آج کل کا ان کا عالم ہی کچھ اور ہے، اللہ حفاظ فرمائے۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ آ گئے تھے لڑنے کے لیے، تو علی بن ابی طالب نے عبداللہ بن عباس کو بلایا جو کہ بہترین ترجمان قرآن تھے، قرآن فہم انہی سے شروع ہوتا تھا، کہا کہ اب جاؤ ان لوگوں سے گفتگو کرو، انہیں سمجھاؤ۔ تو عبداللہ بن عباس ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ مل بیٹھے اور ان سے کہا کہ بھائی صاحب تمہاری کیا اشکالات ہیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو وہاں سے نعرے اٹھائے گئے کہ عبداللہ بن عباس آئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے بہت بڑا فہم رکھنے والے، بہت بڑے مفسر ہیں، لیکن ہم ان کی بات بھی نہیں مانیں گے، ہم ہے نا ان کی بات بھی نہیں مانیں گے، اور یہ بھی ہمارے نظر میں مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ علی بن ابی طالب کی طرف سے آئے ہیں۔ اعلان، نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس آگے بڑھے تو بعض لوگ ان میں نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن کی تفسیر کا علم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم مل بیٹھیں گے، ان سے اپنی بات سنیں گے، اگر ان کی بات میں سچائی ہو تو مانیں گے، نہیں ہے تو ہم انہیں وہی کام ان کے ساتھ کرنے والے ہیں جو علی بن ابی طالب کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، انہوں نے آیتیں پڑھی، کہا کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی وہ ہے۔ عبداللہ بن عباس نے روک کر کہا کہ بھائی اس کا معنی یہ ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ معنی آپ نے کہاں سے سمجھ لیا؟ اس آیت کا یہ معنی نہیں، اس آیت کا یہی معنی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جن آیتوں کو بطور دلیل پیش کیا اس میں یہ تھا کہ کیسے علی بن ابی طالب ایک انسان کے فیصلے کو مان سکتے ہیں، انہیں تو قرآن کے فیصلے کو ماننا چاہیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ باتیں علی بن ابی طالب کو پہنچی کہ علی بن ابی طالب کسی انسان کے فیصلے کو ماننا ہے اور اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مصحف اپنے سامنے رکھ لیا اور مصحف کے پاس کہا کہ چلو انصاف سناؤ۔ جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کاغذ ہے، انک ہے، یہ کیا آپ کو سمجھائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو لوگ بول رہے ہیں، یہ جو قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن کی سمجھ ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے پاس علم ہوتا ہے انہیں عطا کرتا ہے، لیکن یہ لوگ تو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ علی بن ابی طالب نے بھرپور کوشش کی انہیں ان کے فتنے سے روکے، لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ قرآن میں یہ دلیل موجود ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہا وحکما من اہلہ۔ اللہ نے اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کے خاندان والا ایک آئے، اس کے خاندان والا ایک آئے، دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلے کے لیے یہ کہا کہ بھائی کسی ایک آدمی کو لائیں، تو یہ قرآن کا حکم ہے، تو جس پر عمل ہو رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی اور علی بن ابی طالب کی طرف سے ایک آدمی، یہ جو طرف سے جو نمائندہ بھیجا جا رہا ہے یہ بھی قرآن پر عمل ہے، اس آدمی کو ماننا نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے سمجھایا تو ان میں سے بعض لوگ سمجھ پائے، کہا جاتا ہے 8,000 میں 4,000 کی تعداد سمجھ گئی عبداللہ بن عباس کی بات، اور وہ اس مسئلے سے رجوع کر کے علی بن ابی طالب کے قافلے میں جم جاتے ہیں۔ لیکن 4,000 تھے، ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن وہب الراسبی، انہیں جمنے نہیں دیا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم لڑ کر جیت کر رہیں گے، ہم ان کافروں کو قتل کر رہیں گے۔ تو اندھا دھند جوش ہے نا، اندھا دھند، ہاتھ میں ہتھیار، مصیبت ہے، ہاتھوں میں ہتھیار چلے جائے مصیبت ہے عزیز ساتھیو۔ اور ہم اس کے زندہ شاہد ہیں، عراق کے اندر، شام کے اندر ہے نا، وہاں پر جو ہنگامے ہوئے اور اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں جب ہتھیار آئے تو انہوں نے جو خون کی ہولی کھیلی، نعوذ باللہ، انسان پڑے گا تو اس کا جسم تھرا کر رہ جائے گا۔ ایک باطل طاقت اچانک سر اٹھاتی ہے 2011-12 کے آس پاس، اور یہ لوگ شروع ہوتے ہیں عراق کے اندر۔ پہلے انہوں نے اپنی جماعت کا ایک نام رکھا، کہا جاتا ہے ان کے لیڈر کا نام تھا ابو مصعب الزرقاوی۔ اس نے ایک عراق کے اندر جماعت شروع کی اور وہ بڑھتا گیا، خطرناک ایکسٹریم تھاٹس تھے،
ہتھیار ہی میں سب کچھ اٹکا ہوا تھا، مار دھاڑی میں سب کچھ اٹکا ہوا تھا، سمجھ اہل علم کے ساتھ بیٹھے، ویسی کوئی سوچ نہیں تھی، انتہا پرستی ایکسٹریم سوچ والے۔ تو یہ عراق میں شروع ہوئے، اور اتفاقاً اس زمانے میں امریکہ نے عراق پر خطرناک حملہ کیا، عراق کو اجاڑا، اور شیعہ طاقتوں کو اس نے اندر انوالو کیا، شیعوں کو انہیں باقاعدہ بیک اپ کر کے شیعہ کے ہاتھ میں طاقت گئی۔ تو یہ جو جماعت تھی یہ بھڑک گئی، اور آگے چل کے انہوں نے ایسی حرکتیں کی، اور انہوں نے ایک جماعت بنائی اور نام ان کا رکھا ISIS، ہے نا، اسلامک اسٹیٹ کے نام سے آگے بڑھے، اور اس کے بعد یہ شام میں داخل ہوئے۔ اور اس زمانے میں اتفاقاً بشار اسد کا مسئلہ پیش آ گیا تھا، وہاں کے لوکل لوگ بشار اسد سے لڑ رہے تھے۔ یہ جو بشار اسد جو سوریا کا پریزیڈنٹ تھا، جو آج کل ماسکو میں ہے، پتہ نہیں اس کا کب خاتمہ ہوگا، وہ تو بہت بڑا ظالم، بہت بڑا خونخوار، بلکہ کہا جائے تو اس زمانے کا فرعون کہیے آپ، بہت ہی خطرناک انسان، اور ساتھ ساتھ خطرناک باطل عقائد کا حامل، نوسیریا عقیدہ رکھنے والا، سنیوں کا کٹر دشمن، یہ اور اس کا باپ۔ ان لوگوں کی جب سے حکومت قائم ہوئی، انہوں نے جامع اموی میں سنی اذان کو روک دیا، سنیوں کی زندگی کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ تھے تو مٹھی بھر طاقت تھی، دیا تھا طاقت برٹش نے، اور طاقت کو انہوں نے ایسے استعمال کیا، سنیوں کو خوب دبوچا، اور کئی علماء کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ ہمیشہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ظالم تھا جس کا نام بشار اسد تھا، اس کے خلاف، اس کے رجیم کے خلاف وہاں کی پبلک بھڑک جاتی ہے 2011 کے پاس، اور پبلک اس کے خلاف اترتی ہے سڑکوں میں۔ تو اس ظالم نے جو لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا، ان سے بات کرنی تھی، اس نے وہ نہیں کیا۔ اس نے جو بھی پروٹیسٹرز تھے اسے وہ پکڑتا اور لے جاتا، اور پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اسٹریٹجی کے ساتھ، پورے سسٹمیٹک وے میں ان کے جسم کے پارٹس کو الگ الگ کرتا، ہاتھ، انگلیاں، پیر، ہاتھ کی ہڈیاں، پیر کی ہڈیاں، سر، آنکھیں، جیپ، سب کو الگ الگ کر کے پیک کر کے ڈسپوز کیا جاتا تھا۔ اس کو بڑا کارخانہ اس نے بنا لیا تھا، اور اس وقت جو ظلم ڈھایا گیا عزیز ساتھیوں، کسی کو معلوم نہیں تھا، خطرناک وہاں پر جیلز تھے۔ تو حال ہی میں یہ جب آپ دیکھتے ہیں رجیم چینج ہوا، احمد شرع جو سوریا کے پریزیڈنٹ تھے وہ اچانک طاقت میں آتے ہیں، اور ان باطل طاقتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے ایک مختصر سی تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا آؤٹ لائن رکھ دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا تو بعض لوگ، حالانکہ تھے وہ اسی نظام کے سسٹم میں، اسی گورنمنٹ میں کام کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ ظلم دیکھا نہیں گیا۔ خاص طور پر سنیوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، جس انداز سے انہیں برباد کیا جاتا تھا، وہ دیکھ نہیں پائے۔ بڑے بڑے کارخانے بنائے گئے جہاں پر ان پروٹیسٹرز کو لایا جاتا، جو بھی پکڑتے انہیں لایا جاتا تھا، اور سسٹمیٹکلی انہیں کاٹا جاتا تھا، اور کاٹ کے ان کی نعشوں کو جوڑ دیا جاتا تھا۔ اور اس کا جو پروسیس تھا، اس کے ایڈمن میں ایک صاحب کام کر رہے تھے۔ نعشوں کو لایا جائے گا، جوڑا جائے گا، کاٹا جائے گا اور ڈسپوز کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے جو کارخانہ تھا، اس کے ایک ایڈمن میں ایک صاحب تھے جو کمپیوٹر میں بیٹھ کے ان نعشوں کی پوری ڈیٹیلز ڈالتے تھے۔ ان کے پاس اس تعلق سے بہت سارے معلومات جمع ہو گئے، اور یہ انہوں نے اچانک سوچا کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پڑے گا، کیونکہ ساری دنیا کو معلوم نہیں، ساری دنیا، ہم لوگ یہاں یہی پڑھ رہے ہیں کہ بھائی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، حکومت مار رہی ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن اندر جو چل رہا تھا، یہ صاحب جو تھے ایڈمن میں، کہا جاتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ انٹرویو میں الجزیرہ کے، کہ میں اچانک موقع دیکھ کے وہاں سے میں بھاگ نکلا، اور چھپ چھاپ کے بھاگ نکلا، اور میرے بھاگنے کی خبر انہیں مل گئی، وہ لوگ میرے تعاقب میں آئے، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ بھاگ کے عراق میں داخل ہو گئے، اور وہاں سے وہ دوسرے ملکوں میں گئے، اور وہاں سے انہیں فرانس پہنچا دیا گیا، اور فرانس کے بڑے بڑے کورٹس میں انہوں نے یہ پوری ڈیٹیلز کو وہاں کے ایڈوکیٹس کے پاس دے دیا۔ انٹرنیشنل کورٹ چلے گئے، وہاں پر انہوں نے جو بھی ان کے پاس ڈیٹیلز تھا، وہ تو تھے ایڈمن میں، پورے ڈاکومنٹس تھے ان کے پاس، پورے کاغذات تھے، کتنے لوگوں کے ساتھ کیا 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 گیا، پورے سارے ڈیٹیلز وہ لے کر اپنے ساتھ گئے تھے، اور ساری چیزوں کو دے دیا۔ تو اس کے بعد سارے عالم کو معلوم ہوا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بڑی بڑی طاقتیں جو انہیں سپورٹ کر رہی تھی، انہوں نے اپنے سپورٹ کو پیچھے لے لیا۔ تو بعد میں وہاں پر ایک جو واقعی لڑ رہے تھے مجاہدین، انہیں کہا گیا کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، تو ان باطل طاقتوں کو ختم کیا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے عزیز ساتھیوں کہ یہ جو بشار اسد کا جو ظلم ہو رہا تھا، اس کے خلاف وہاں کی پبلک جب کھڑی ہوئی تو انہوں نے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، لڑائی لڑی، اس نے قتل کیا تو انہوں نے ہتھیار اٹھانا پڑا اور لڑنے لگے۔ تو یہ جو باطل خوارج ٹائپ کے لوگ تھے نا، یہ لوگ گئے اور انہیں
بنسبت جس کے کہ وہ یہ ظالم طاقت کے خلاف لڑتے، انہوں نے وہاں کے لوکل جو سنی تھے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. یہ نظام کے خلاف لڑیں گے اور پھر یہ خوارج کے خلاف لڑیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں جو بعد میں ان کے جو ویڈیوز باہر آئے الجزیرہ وغیرہ میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب ہماری لڑائی اس سے زیادہ ان لوگوں سے تھی. یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ ہم ہی قتل کرتے تھے. انہیں معلوم ہو گیا کہ سنی ہے، مسلمان ہے، تو وہ یہ ہم سے لڑتے تھے. تو ان کی لڑائی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، ورنہ یہ کام پہلے ہو جاتا تھا. تو بہت سارا خون بہا گیا، بہت سارے لوگوں کو برباد کر دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ جب عراق میں عراق موصل ایک علاقہ ہے جہاں پر چند دنوں کے لیے ان کی طاقت جمع ہو گئی تھی، تو وہاں پر جب یہ داخل ہوئے، پورا اپنے قبضے میں کر لیا، تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک آرمی کالج ہے، وہاں پر بعض بچے پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ اس آرمی کالج میں چلے گئے. تو وہاں پر بچے کچھ ٹریننگ کر رہے تھے جن کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. انہیں یہ لوگ پکڑ کے لائے اور سبوں کو اریسٹ کیا اور سبوں کو ایک ایک کر کے سر مارا. کیا غلطی تھی بچوں کی؟ سب کے ایک ایک کر کے سر مار دیے، سب کو شوٹ کر دیا. ڈاؤٹ آیا مار دو، سیدھے سیدھے. نماز پڑھنے نہیں معلوم مار دو، وضو کرنے معلوم مار دو. اور مارنے بڑا مزہ ملتا ہے انہیں، خون بہانے میں بڑا مزہ ملتا ہے. عزیز ساتھیوں، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا، کسی کو کافر کہنا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے اسلامی قانون کے مطابق قاضی ہوتا ہے، اس کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، وہ ان چیزوں پر نظر ڈالتا ہے اور اس کے بعد موقع لیتا ہے، ٹائم لیتا ہے، اسے توبہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اسے ڈسکس کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم عالم اسلامی میں دیکھتے ہیں، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباسیہ کے زمانے میں ایسے لوگ جب سر اٹھائے تو ان کے ساتھ باقاعدہ ڈسکس کیا جاتا تھا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی، مہلت دی جاتی تھی، کورٹ میں مسئلہ پیش کیا جاتا تھا، اس کی بھی بات کو سنا جاتا تھا، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا تھا. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان کے پاس تکفیر پانی کے برابر تھا، دھڑلے سے کئی ملین لوگوں کو انہوں نے مار دیا. تو بہت ہی خطرناک فتنہ انہوں نے برپا کیا، اور ان کے فتنوں کی وجہ سے ہے نا، یہ خود اپنے اوپر انہوں نے بربادی ڈال لی اور باطل طاقتوں کے ہاتھوں میں انہیں ختم کر دیا گیا. تو یہ عزیز ساتھیوں بہت بڑی مصیبت، خطرناک لوگ ہوتے ہیں. ان سے ہم اور آپ کو ان کے افکار جاننا چاہیے اور ان سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے. تو علی بن ابی طالب کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اور یہ جو 4000 کی جو تعداد بچ گئی تھی، ان کے خلاف علی بن ابی طالب کارروائی کرتے ہیں. اور جب علی بن ابی طالب اپنا لشکر لے کے ان کے خلاف پہنچے، اس لڑائی کو کہتے ہیں معرکہ نہراوان. معرکہ نہراوان مشہور لڑائی جس میں خوارج کی طاقت کو کوٹ دیا گیا تھا. اور علی بن ابی طالب اپنے لوگوں کو لے کر پہنچے اور انہیں خطرناک انداز میں قتل کیا گیا. خطرناک انداز میں قتل کیا گیا. اور قتل کرنے کے بعد علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سنا جس کے بغل میں، جس کے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوگا، آپ لوگ جائیں چیک کریں. لوگ گئے چیک کیے، کہا کہ کوئی ایسا نہیں. کہا کہ نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، تو ایسا ہونا ضروری ہے، لامحالہ ہونا ضروری ہے. تو بعد میں جا کے چیک کیے تو معلوم ہوا کہ ویسے صفت کا ایک آدمی ہے اور اس کا نام تھا حرقس بن زہیر، اور وہ بعض لوگوں کا وہ ہیڈ تھا اور لڑائی کے میدان میں بہت ہی زبردست لڑ رہا تھا. لیکن اسے بھی قتل کر دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ 4000 میں 2000 کی تعداد کو قتل کر دیا گیا، اس سے بھی زیادہ قتل کر دیا. بچے جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے. تو علی بن ابی طالب نے خوارج کے اس مسئلے پر ایسا فل سٹاپ رکھا، اور کہا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب کو اتنا غصہ تھا کہ بعض لوگوں کو سزا انہوں نے جلا کر دی. بعد میں اہل علم نے کہا کہ نہیں، جلانا جائز نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں، آپ جلا کے سزا نہیں دے سکتے، جلا کے سزا کے دینا یہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا کر سزا دینے سے منع کیا ہے. تو اس کے بعد علی بن ابی طالب نے توبہ کیا. یعنی انہیں اتنا غصہ تھا، اور جب ان لوگوں کو لاتے، انہیں سزا دی جاتی، تو ان میں سے بعض لوگ کہتے کہ آپ ہمیں جلا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہی جلا سکتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جلانے والا صرف اللہ ہی ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ ڈائریکٹ علی بن ابی طالب کو خدا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. یاد رکھ لیجئے گا، یہ جو سوچ تھی جہاں عبداللہ بن سبا سے شروع ہوئی، عبداللہ بن سبا کی یہ ناپاک حرکتوں سے 2 فرقے سارے عالم وجود میں سر اٹھاتے ہیں اور آج تک موجود ہیں. ایک تھا فرقہ خوارج کا اور دوسرا فرقہ تھا شیعہ کا. یہ دونوں بیک وقت شروع ہوئے. دونوں حالانکہ علی بن ابی طالب کے اشکال میں ہی تھے رضی اللہ عنہ، دونوں بالکل مختلف سوچ کے. یہ لوگ علی بن ابی طالب کو کافر کہتے تھے، یہ علی بن ابی طالب کو ہے نا. تو یہ بھی جو ہے ایسے خطرناک لوگ جو ہے ان کے لشکر سے نکلے، جو عالم اسلامی میں فتنے ان کے آج تک موجود ہیں. تو میں کنکلوژن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، باتیں بہت ہیں لیکن میں نے آپ کے سامنے مختلف
میں نے مختلف باتوں کے ذریعے سے ایک بریف آؤٹ لائن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو پہلی چیز ہم اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ پہلے ہم دین میں بات چیت کرنی ہے، دین کے خواہش مند ہیں تو اہل علم سے جڑنا چاہیے، اہل علم سے دین سیکھنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی فرقے ہیں، یہ جتنے بھی یہ جو الل ٹپ لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اہل علم کا احترام نہیں کریں گے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ان سے دین سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ وہ 4 کتابیں پڑھیں گے، 4 آیتوں کو پڑھیں گے، 4 احادیث پڑھیں گے، کہیں سے کچھ سن لیا، کہیں سے کچھ سن لیا، اور اس کے بعد اپنے من مانی سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہر بات میں ان کے ایکسٹریم سوچ ہوگی، ایکسٹریم سوچیں گے، ہے نا۔ تو اس لیے اہل علم سے جڑنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو اس وقت بتایا جب غلط مہدی، غلط نبوت کی باتیں ہو رہی تھی، تو اب بھی بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیے اہل علم سے جڑ کر رہیے۔ کسی بھی فرد کو آپ بغیر علم کے بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بغیر علم کے قرآن کی آیتوں کو کوٹ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، احادیث کو کوٹ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو آپ فوراً پھسل مت جائیے، ہے نا۔ انہیں اہل علم سے رجوع کروائیے، اور اگر ان کے پاس شبہات ہوں تو ان شبہات ڈاؤٹس کو اہل علم کے ذریعے سے کلیئر کروائیے۔ تو یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، عام طور پر ایسے جو فتنہ پرست لوگوں کو میں نے جو دیکھا ہے ہمارے جو تجربے میں، وہ عام طور پر وہ فری زیادہ ہوتے ہیں، کام کچھ نہیں ہوتا، گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، شادی شدہ نہیں ہوتے، کسی جگہ کام انہیں نہیں ملتا، کام نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ تو اب اس میں جو نوجوان جو بالکل ایسے ہوتے ہیں تو وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک دین سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، ایکسٹریم دور ہو جاتے ہیں، غلط راستے میں چل پڑتے ہیں، نعوذ باللہ، حرام خوری اور دوسرے راستے میں چل پڑتے ہیں، ایک ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اور بالکل اس کے خلاف بعض ایسے ایکسٹریم دین میں چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ جو دین سے دور ہو کے جو گنڈا گردی کیے، یہ دین کے ڈیپ جا کے گنڈا گردی کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ جو خالی گھومتا ہے آدمی، جس کے پاس کچھ بھی کام نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ اور آج کل تو آپ کے پاس تو پورے ڈیوائس ہیں، پتہ نہیں کسی کیا سن لیا، کسی کیا دیکھ لیا، اس کے بعد اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ فری زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فری ہونا مصیبت ہے۔ جس کے پاس کام ہے نا، جس کے پاس گھر باہر ہے، اس کے سوچ میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کے سوچ میں بیلنس ہوتا ہے، اور فیصلے سوچ کے کرتا ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی ذمہ داری نہیں، وہ تو منمانی کرتا ہی ہے۔ اور تیسری ان کی صفت میں نے جو دیکھی وہ یہ ہے کہ یہ دین کی بات اگر کوئی ان سے نہیں سنے، یا پھر ان کی بات اگر کوئی نہیں مانے، تو یہ ان کے ساتھ بالکل غیر اسلامی سلوک کریں گے، حرام چیز بھی کریں گے۔ دین میں ایکسٹریمزم اتنا کہ دین کو اگر ان سے کوئی نہیں مانے تو ان کے خلاف حرام کام کرنے کے لیے بھی رکیں گے نہیں، مار دھاڑ کرنے کے لیے رکیں گے، ہے نا۔ ایسے بھی ہے نا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں کچھ کم نہیں ہیں، کچھ کم نہیں ہے۔ اور یہ لوگ باقاعدہ اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اہل علم پر چوٹ لگاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے ہاتھوں میں بک گئے ہیں، پیسوں کے لیے بک گئے ہیں، ایسی ویسی باتیں کہہ کے لوگوں کو بڑی تعداد میں گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ امید ہے کہ میں نے چند اہم صفات اور چند اہم احادیث ان کے متعلق آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے متعلق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ۔ جی سوال کر رہے ہیں کہ عثمان بن عفان کے زمانے میں جو فتنے سر اٹھا رہے تھے، تو انہیں جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے اس میں ان کے بیٹے خود تھے، ہاں انفلوئنس۔ عثمان بن عفان کے نہیں، ان کے ساتھ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لڑکے، ابوبکر سے ان کا نام تھا محمد بن ابی بکر۔ وہ تھوڑے دن کے لیے ان لوگوں سے انفلوئنس ہو گئے تھے، صحیح بات ہے آپ کی۔ اور عثمان بن عفان کے لڑکے نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لڑکے، اور وہ علی بن ابی طالب کے خلاف پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے، حالانکہ انہیں پالے پوسے علی بن ابی طالب۔ ابوبکر صدیق وفات کے بعد وہ کس کے گھر میں رہے تھے علی بن ابی طالب کے گھر میں۔ علی بن ابی طالب نے انہیں پالا پوسا، لیکن آگے چل کے وہ خطرناک ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔
صحیح بات ہے واللہ عالم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو حزب التحریر کی جو گروپ ہمارے معاشرے میں گھومتی ہے کیا وہ خوارج میں ہے؟ دیکھیے ان کے ہاں بھی ہم نے بڑے ایکسٹریم تھاٹس دیکھے، حالانکہ وہ اخوان المسلمین کی ایک شاخ ہیں، اور یہ جب شروع ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم 13 سال کا ٹائم لیں گے اور پوری تبدیلیاں کر دیں گے، لیکن کئی سال گزر گئے، آج انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے نا. یہ حزب التحریر ہے نا، یہ ان کے یہاں بھی ایکسٹریم تھاٹ پائے جاتے ہیں، اور اہل علم کو خاطر میں نہیں لینا اور اہل علم کے ساتھ بیٹھ کے علم نہیں سیکھنا، یہ ساری صفاتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اور نوجوانوں کی جو باتیں آئی آپ کے سامنے خوارج کی صفات میں، یہ بھی بعض چیزیں ان کے ہاں دیکھی جاتی ہیں. تو ایسی سوچ رکھنے والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ خوارج، معتزلہ، جبریہ سب ایک ہی لوگ ہیں؟ نہیں، یہ سوچیں ہیں، یہ ٹاٹس ہیں. خوارج ایک ٹاٹ ہے، اسے ماننے والے کو آپ خوارج کہیے. اگر کسی نے اعتزال کے ٹاٹ کو مان لیا آپ اسے کہے معتزلہ، اگر کسی نے جبریہ کے اس تھنکنگ کو مان لیا تو آپ اسے کہے جبریہ. کبھی کبھار ایک فرد بیک وقت معتزلہ ہو سکتا ہے نا، بیک وقت وہ خوارج بھی ہو سکتا ہے. یہ ٹاٹس ہیں، بیماریاں ہیں. جیسے ایک آدمی کو بیک وقت کیا ہو سکتی ہے، 2-3 بیماریاں ہو سکتی ہیں، ویسے ایک آدمی کو بیک وقت 2-3 ٹاٹس کو ماننے والا ہو جا سکتا ہے. صوفی ہے، خوارج ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ مختلف تھاٹس ہیں جو عالم اسلامی میں شروع میں اشخاص کی شکل میں شروع ہوئے، بعد میں اشخاص ختم ہو گئے، بعد میں جماعتیں ختم ہو گئی، لیکن یہ تھاٹس عالم اسلامی میں آج بھی موجود ہیں. یہ سوچیں ہیں آج یہ جو معتزلہ ہیں یہ شروع ہوئے تھے کب؟ حسن البصری رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لیکن یہ ان کی جو سوچ تھی ہے نا، وہ سوچ آج بھی موجود ہے. وہ سوچ آج بھی شیعہ کے پاس موجود ہے. معتزلہ وہ ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نام جو قرآن میں ہے عربی میں پڑھ لیجئے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. سیدھے سیدھے اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، سیدھے سیدھے اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں. رحمان رحیم ہے لیکن معنی اس کا کچھ بھی نہیں، معنی ہم مانتے نہیں. تو ان لوگوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں موجود ہیں. ایک مشہور تفسیر ہے جس کا نام الکشاف، لکھنے والے کا صاحب ہے نام ہے الزمشخری، وہ معتزلی تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں یہی عقائد کو بھرا ہوا ہے. تو یہ جو معتزلہ ہے یہ ان کی سوچ آج بھی موجود ہے، کئی لوگوں کے پاس یہ سوچ آج بھی موجود ہے. خوارج جو بڑے گناہ کرنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں، یہ سوچ رکھنے والے آج بھی بہت سارے موجود ہیں ہے نا. یہ جو عمان کے اندر ہے نا اباضی جو فرقہ، ان کے پاس یہ تھاٹس موجود ہیں، بڑے گناہ کو کرنے والے کو آج بھی وہ کافر مانتے ہیں. یہ تھاٹس، یہ آئیڈیاز آج بھی موجود ہیں. تو یہ لڑائی جو ان کے خلاف جو ہے، یہ افکار، یہ سوچ، یہ تھاٹس، یہ تھنکنگ کے خلاف ہے. جب تک یہ تھاٹس، یہ تھنکنگ رہیں گے ایسے ہی اسلام کا نام بدنام ہوتے جائے گا واللہ اعلم. کہاں سوال کر رہے ہیں کہ خوارج کا کوئی مسجد، کوئی مرکز. دیکھیے جیسے آپ کو بتایا، یہ سوچ رکھنے والے بہت ہیں، یعنی سوچ رکھنے والے، ایکسٹریم سوچ رکھنے والے بہت ہیں. یہ جو اخوان المسلمین جو تھے، جو مصر میں شروع ہوئے، شروع میں انہوں نے دعوت کا کام کیا، بعد میں انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، بعد میں ایکسٹریم چلے گئے. ان کی سوچ بڑی ایکسٹریم ہو گئی، بم وسفوٹ کیے ہے نا، کئی مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، کہا کہ یہ لوگ برے ہیں، انہیں مار دینا چاہیے ہے نا. بہت ساری چیزیں شروع میں ان کے ہاں ہوئی. تو یہ جو ایکسٹریم سوچ ہے وہ موجود ہے آج بھی. ان کی کوئی ایک مسجد، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، لیکن یہ بہت ساری جماعتوں میں یہ سوچ آج بھی پائی جاتی ہے واللہ اعلم. اگر حکومت کی طاقت کے حساب سے دیکھیں گے تو عمان کے اندر جو عبادی حکومت ہے ان کے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور جزائر کے اندر ان کے ہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے، وہ اسی سوچ کی حامل ہے آج بھی. جزائر الجیریا جسے کہتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑی جماعت تھی، ان کے ہاں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کیا ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے انسان کی حیثیت سے، چاہے وہ یہودی ہو، کوئی دوسرے مذہب کا ہو، بت پرست ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ بحیثیت انسان اس کے بعض حقوق ہیں، وہ تو آپ ادا کریں گے ہے نا. لیکن ان سے گہری دوستی، ان کے ساتھ زیادہ ملنا بیٹھنا اور انہیں اپنے دل میں جگہ دینا، یہ مصیبت ہے.
الگ سلیگ دور دراز سے ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے دور دراز الگ سلیگ کر لیا، آپ الگ ہو گئے، یہی بہتر ہے۔ ان کے ساتھ مل بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا مصیبت ہے۔ ایسے جن لوگوں نے کوشش کی پھنس گئے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ چلیے سنتے ہیں ان کے پاس کیا ہے، تو گئے واپس نہیں آئے، کیونکہ یہ جو فتنے ہوتے ہیں ایسے خطرناک ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سنا کہ آدمی صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھنس گیا تو باہر نکل نہیں پائے گا، مصیبت ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس ٹھیٹ علم نہیں تو ان سے باز پرس مت کریے، ان سے ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بہت زیادہ آپ سے ڈسکس کرے، آپ کہیے کہ چلو اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، ورنہ میں آپ سے بات چیت کرنے والا نہیں ہوں۔ تو الگ سے الگ کر کے آپ نکل جائیے، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، واللہ عالم۔ دیکھیے کوئی بھی حکومت اپنے اسکالرس کو جیل میں ڈالتی ہے نا، تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ مدعا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جو کرتی ہے تو ایسے نہیں کرتی، ان کے پاس کورٹ ہوتا ہے نا، ان کے پاس جو ہے باقاعدہ انہیں کوشن کیا جاتا ہے، انہیں ٹائم دیا جاتا ہے، ان سے بات چیت کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کے خلاف سٹپ اٹھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو اٹھایا پھینکا، ایسا نہیں ہوتا، باقاعدہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جسے حکومتیں مانتی ہیں، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔